السلام علیکم۔ ہماری آج کی بک ہے کانٹ ہرٹ می، تو اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ کانٹ ہرٹ می ایک ایسی کتاب ہے جو ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ انسان کی اصل طاقت اس کے جسم میں نہیں بلکہ اس کے ذہن میں ہوتی ہے۔ یہ کتاب سکھاتی ہے کہ زندگی میں چاہے کتنی ہی مشکلات، ناکامیاں یا مایوسیاں کیوں نہ آئیں، اگر انسان اپنے ذہن کو مضبوط بنا لے، اپنی کمزوریوں کا سامنا کرے اور نظم و ضبط کے ساتھ مسلسل محنت کرتا رہے تو وہ اپنی سوچ سے بھی بڑی کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے۔ اس سمری میں ہم کتاب کے تمام اہم ابواب کو آسان اور مختصر انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ اس کی بنیادی اسباق کو اپنی روزمرہ زندگی میں بھی آسانی سے اپنا سکیں۔ ڈیوڈ گوگینس کی زندگی ہمیشہ سے آسان نہیں تھی۔ بچپن میں انہوں نے غربت، گھریلو تشدد، نسل پرستی اور شدید ذہنی دباؤ کا سامنا کیا۔ ان حالات نے ان کی خود اعتمادی کو متاثر کیا، لیکن انہوں نے ان مشکلات کو اپنی قسمت نہیں بننے دیا۔ وقت کے ساتھ انہوں نے خود کو جسمانی اور ذہنی طور پر مضبوط بنانے کا فیصلہ کیا۔ سخت محنت، مسلسل نظم و ضبط اور اپنی کمزوریوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے وہ امریکی فوج کے سخت ترین یونٹس میں شامل ہوئے، الٹرا میراتھن رنر بنے اور دنیا بھر میں ذہنی مضبوطی کی مثال کے طور پر پہچانے جانے لگے۔ ان کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ ماضی چاہے جیسا بھی ہو، مضبوط انسان اور مضبوط ارادہ انسان کا مستقبل بدل سکتا ہے۔ ڈیوڈ گوگینس کا بچپن شدید مشکلات اور آزمائشوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ایک ایسے ماحول میں پلے بڑھے جہاں گھریلو تشدد، غربت اور خوف روزمرہ کی زندگی کا حصہ تھے۔ اسکول میں انہیں نسل پرستی، کمزور تعلیمی کارکردگی اور خود اعتمادی کی کمی کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ان حالات نے انہیں اندر سے توڑ دیا تھا اور ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ خود کو ایک ناکام انسان سمجھنے لگے۔ لیکن یہی سخت تجربات بعد میں ان کی سب سے بڑی طاقت بن گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ماضی کو اپنی شناخت نہیں بننے دیں گے بلکہ اپنی محنت، نظم و ضبط اور مضبوط ارادے سے ایک نئی زندگی تعمیر کریں گے۔ ٹروتھ ہرٹس یعنی حقیقت کا سامنا۔ ڈیوڈ گوگینس کے مطابق زندگی میں حقیقی تبدیلی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے۔ اکثر ہم اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار حالات، قسمت یا دوسرے لوگوں کو ٹھہرا دیتے ہیں، لیکن اس سے ہماری زندگی نہیں بدلتی۔ گوگینس نے اپنی کمزوریوں، خوف، سستی اور غلط فیصلوں کو ایمانداری سے تسلیم کیا اور یہی ان کی تبدیلی کا نقطہ آغاز بنا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنی حقیقت کو قبول کر لیتے ہیں تب ہی ہم اپنی خامیوں پر کام کر سکتے ہیں۔ سچ کبھی کبھی تکلیف دیتا ہے، لیکن یہی تکلیف انسان کو مضبوط بناتی ہے اور اسے ایک بہتر زندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ اپنی کمزوریوں کو قبول کرنا۔ ڈیوڈ گوگینس کے مطابق ہر انسان میں کچھ نہ کچھ کمزوریاں ضرور ہوتی ہیں، لیکن کامیاب لوگ ان سے بھاگتے نہیں بلکہ انہیں تسلیم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنی خامیوں کو چھپانے یا ان کے لیے بہانے بنانے سے کبھی ترقی نہیں ہوتی۔ جب انسان ایمانداری سے یہ مان لیتا ہے کہ اسے کن شعبوں میں بہتری کی ضرورت ہے، تب ہی وہ اپنی شخصیت کو مضبوط بنا سکتا ہے۔ گوگینس نے بھی اپنی جسمانی کمزوریوں، خوف، سستی اور محدود سوچ کو قبول کیا اور پھر مسلسل محنت اور نظم و ضبط کے ذریعے انہیں اپنی طاقت میں بدل دیا۔
ان کے مطابق اپنی کمزوریوں کا سامنا کرنا ہی حقیقی خود اعتمادی اور کامیابی کی بنیاد ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی یعنی ذمہ داری لینا۔ ڈیوڈ گوگنس کے مطابق زندگی بدلنے کے لیے سب سے پہلے اپنی کامیابیوں اور ناکامیوں کی مکمل ذمہ داری قبول کرنا ضروری ہے۔ جب ہم اپنی غلطیوں کا الزام حالات، قسمت یا دوسرے لوگوں پر ڈال دیتے ہیں تو ہم اپنی ترقی کا راستہ خود بند کر دیتے ہیں، لیکن جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ اس کی زندگی کے فیصلوں کا اصل ذمہ دار وہ خود ہے، تب اس کے اندر تبدیلی کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ گوگنس نے بھی یہی اصول اپنایا۔ انہوں نے بہانے بنانے کے بجائے اپنی کمزوریوں پر کام کیا، خود کو ہر روز بہتر بنانے کی کوشش کی اور ثابت کیا کہ ذمہ داری قبول کرنے والا انسان ہی اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔ کمفرٹ زون سے باہر نکلنا۔ ڈیوڈ گوگنس کا ماننا ہے کہ انسان کی اصل ترقی اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ اپنی آرام دہ زندگی یعنی کمفرٹ زون سے باہر نکلتا ہے۔ جب ہم ہمیشہ آسان راستہ اختیار کرتے ہیں تو ہماری حقیقی طاقت کو کبھی نہیں پہچان پاتے۔ گوگنس نے جان بوجھ کر ایسے چیلنجز قبول کیے جو انہیں جسمانی اور ذہنی طور پر انتہائی مشکل لگتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مشکل حالات ہی انسان کو مضبوط بناتے ہیں۔ ان کے مطابق ہر روز ایسا کام کرنا چاہیے جو ہمیں تھوڑا سا غیر آرام دہ محسوس کرائے، کیونکہ یہی عادت ہمیں پہلے سے بہتر، زیادہ پر اعتماد اور مضبوط انسان بناتی ہے۔ 40% رول۔ ڈیوڈ گوگنس اپنی کتاب میں 40% رول کا تصور پیش کرتے ہیں، جس کے مطابق جب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم مکمل طور پر تھک چکے ہیں اور اب مزید آگے نہیں بڑھ سکتے، تو حقیقت میں ہم اپنی صلاحیت کا صرف تقریباً 40% ہی استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ باقی طاقت ہمارے اندر موجود ہوتی ہے، لیکن ہمارا ذہن ہمیں جلد ہار ماننے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر ہم اس لمحے خود کو تھوڑا اور آگے بڑھنے پر آمادہ کریں تو ہم اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو دریافت کر سکتے ہیں۔ گوگنس کے مطابق انسان کی اصل حد اس کا جسم نہیں بلکہ اس کا ذہن ہے، اور جو شخص اپنے ذہن پر قابو پا لیتا ہے وہ اپنی توقعات سے کہیں زیادہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ مینٹل ٹفنس، ذہنی مضبوطی۔ ڈیوڈ گوگنس کے مطابق حقیقی کامیابی صرف جسمانی طاقت سے نہیں بلکہ مضبوط ذہن سے حاصل ہوتی ہے۔ زندگی میں ہر انسان کو مشکلات، ناکامیوں اور ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں ہار مان لینا آسان لگتا ہے، لیکن ذہنی طور پر مضبوط انسان ان حالات کو اپنی کمزوری نہیں بلکہ سیکھنے اور آگے بڑھنے کا موقع سمجھتا ہے۔ گوگنس بتاتے ہیں کہ ذہنی مضبوطی ایک پیدائشی صلاحیت نہیں بلکہ روزانہ نظم و ضبط، مسلسل محنت اور مشکل حالات کا سامنا کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان اپنے خوف، درد اور تھکن کے باوجود اپنے مقصد پر قابو رہتا ہے تو وہ نہ صرف اپنے کردار کو مضبوط بناتا ہے بلکہ ایسی کامیابیاں بھی حاصل کرتا ہے جنہیں پہلے ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ کوکی جار میتھڈ۔ ڈیوڈ گوگنس کوکی جار میتھڈ کو خود اعتمادی اور حوصلہ برقرار رکھنے کا ایک مؤثر طریقہ قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق ہر انسان کو اپنی زندگی کی وہ کامیابیاں، مشکل حالات اور وہ لمحے یاد رکھنے چاہیے جب اس نے ناممکن دکھائی دینے والے چیلنجز کو بھی کامیابی سے پورا کیا تھا۔ جب کبھی آپ خود کو کمزور، مایوس یا ہار ماننے کے قریب محسوس کریں تو ذہنی طور پر
اپنی کوکی جار کو کھولیں اور ان تمام کامیابیوں کو یاد کریں۔ یہ یاد کریں آپ کو یہ احساس دلاتی ہیں کہ اگر آپ پہلے مشکل حالات کا مقابلہ کر چکے ہیں تو آج کے چیلنجز بھی عبور کر سکتے ہیں۔ گوگینس کے مطابق ماضی کی کامیابیاں مستقبل کی ہمت اور اعتماد کا بہترین ذریعہ بن سکتی ہیں۔ اکاؤنٹیبلٹی مرر۔ ڈیوڈ گوگینس اکاؤنٹیبلٹی مرر کو خود احتسابی کا ایک طاقتور طریقہ قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق ہر روز آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے ایمانداری سے سوال کریں کہ آپ کہاں کمزور ہیں، کن عادتوں نے آپ کو پیچھے رکھا ہوا ہے اور اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے آج آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ وہ مشورہ دیتے ہیں کہ اپنے اہداف اور کمزوریوں کو کاغذ پر لکھ کر آئینے پر لگا دیں تاکہ روزانہ انہیں دیکھ کر خود کو اپنی ذمہ داری یاد دلا سکیں۔ گوگینس کے مطابق جب انسان خود سے سچ بولنا شروع کر دیتا ہے اور اپنی حامیوں سے نظریں نہیں چراتا تو وہ آہستہ آہستہ اپنی شخصیت، عادتوں اور پوری زندگی کو بہتر بنانا شروع کر دیتا ہے۔ ٹیکنگ سولز۔ ڈیوڈ ٹیکنگ سولز کی اصطلاح کو دوسروں کو نقصان پہنچانے کے معنی میں استعمال نہیں کرتے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی محنت، نظم و ضبط اور غیر معمولی کارکردگی سے ان لوگوں کو حیران کر دیں جو آپ کو کمزور یا ناکام سمجھتے تھے۔ جب لوگ آپ سے کم توقع رکھتے ہیں اور آپ ہر مشکل کے باوجود کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہی آپ کی سب سے بڑی جیت ہوتی ہے۔ ڈیوڈ کے مطابق دوسروں کی تنقید، شک یا منفی رویے کو غصے میں ضائع کرنے کے بجائے اسے اپنی محنت کا ایندھن بنائیں۔ خاموشی سے خود کو اتنا بہتر بنائیں کہ آپ کی کامیابی ہی آپ کا سب سے مضبوط جواب بن جائے۔ خوف اور بہانوں پر قابو پانا۔ ڈیوڈ گوگینس کے مطابق خوف اور بہانے انسان کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ اکثر لوگ ناکامی کے ڈر، تنقید کے خوف یا اپنی کمزوریوں کی وجہ سے نئے مواقع آزمانے سے گریز کرتے ہیں۔ اسی طرح بہانے بنا کر وہ وقتی سکون تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن اپنی صلاحیتوں کو کبھی پوری طرح استعمال نہیں کر پاتے۔ ڈیوڈ کہتے ہیں کہ کامیابی ان لوگوں کو ملتی ہے جو خوف کے باوجود قدم آگے بڑھاتے ہیں اور مشکل حالات سے بھاگنے کے بجائے ان کا سامنا کرتے ہیں۔ جب انسان بہانوں کو چھوڑ کر عمل پر توجہ دیتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ اپنی شخصیت، اعتماد اور کامیابی کی نئی بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ ناکامی کو کامیابی میں بدلنا۔ ڈیوڈ گوگینس کے مطابق ناکامی زندگی کا اختتام نہیں بلکہ ایک ایسا سبق ہے جو انسان کو پہلے سے زیادہ مضبوط بناتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر شخص، ہر غلطی اور ہر مشکل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کہاں بہتری کی ضرورت ہے۔ کامیاب لوگ ناکامی سے گھبراتے نہیں بلکہ اس کا تجربہ کرتے ہیں، اس سے سیکھتے ہیں اور دوبارہ پہلے سے زیادہ تیاری کے ساتھ کوشش کرتے ہیں۔ ڈیوڈ کی اپنی زندگی بھی اس کی بہترین مثال ہے، جہاں انہوں نے بار بار مشکلات اور ناکامیوں کا سامنا کیا لیکن ہر بار انہیں اپنی ترقی کا ذریعہ بنایا۔ ان کے مطابق اگر ہم ناکامی کو سیکھنے کا موقع سمجھیں اور ہمت نہ ہاریں تو یہ ناکامی ایک دن ہماری سب سے بڑی کامیابی کی بنیاد بن جاتی ہے۔ خود کو مسلسل بہتر بنانا۔ ڈیوڈ کے مطابق کامیابی کسی ایک بڑی تبدیلی کا نتیجہ نہیں ہوتی بلکہ روزانہ کی چھوٹی چھوٹی بہتریاں مل کر غیر معمولی نتائج پیدا کرتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کو ہر دن اپنے دل سے بہتر بننے کی کوشش کرنی چاہیے، چاہے وہ جسمانی صحت ہو، علم حاصل کرنا ہو یا اپنی عادتوں کو بہتر بنانا ہو۔
اگر آپ روزانہ تھوڑی سی بھی ترقی کرتے رہیں تو وقت کے ساتھ یہ معمولی تبدیلیاں بڑی کامیابی میں بدل جاتی ہیں۔ ڈیوڈ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ سیکھنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو شخص خود کو مسلسل چیلنج کرتا ہے اور بہتر بناتا رہتا ہے وہ زندگی کے ہر میدان میں آگے بڑھنے کے زیادہ مواقع پیدا کر لیتا ہے۔ ڈسپلن موٹیویشن کا مقابلہ۔ ڈیوڈ گوگینز کے مطابق موٹیویشن ایک عارضی احساس ہے جو کبھی ہوتا ہے اور کبھی ختم ہو جاتا ہے، اس لیے صرف اس کے سہارے کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اس کے برعکس ڈسپلن یعنی نظم و ضبط وہ عادت ہے جو انسان کو آگے بڑھنے پر مجبور کرتی ہے، چاہے اس کا دل کرے یا نہ کرے۔ ڈیوڈ کہتے ہیں کہ جو لوگ صرف موٹیویشن کا انتظار کرتے ہیں وہ اکثر اپنے اہداف ادھورے چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ نظم و ضبط رکھنے والے لوگ مسلسل محنت کرتے رہتے ہیں اور آخرکار کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ان کے مطابق مستقل کامیابی کا راز جذبات میں نہیں بلکہ روزانہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے اور ہر حال میں عمل جاری رکھنے میں پوشیدہ ہے۔ کبھی ہار نہ ماننے کی عادت۔ ڈیوڈ کے مطابق کامیاب اور عام انسان کے درمیان سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ کامیاب لوگ مشکلات کے سامنے ہار نہیں مانتے۔ زندگی میں ایسے بے شمار مواقع آتے ہیں جب تھکن، ناکامی یا مایوسی انسان کو رک جانے پر مجبور کرتی ہے، لیکن جو شخص اپنے مقصد پر قائم رہتا ہے وہ بالآخر کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ ڈیوڈ کی زندگی اس بات کی مثال ہے کہ مسلسل کوشش، صبر اور ثابت قدمی انسان کو وہاں تک پہنچا سکتی ہے جہاں صرف صلاحیت اکیلے نہیں پہنچا سکتی۔ ان کے مطابق ہار صرف اسی وقت ہوتی ہے جب انسان کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ روزانہ خود کو چیلنج کرنا۔ ڈیوڈ گوگین کا ماننا ہے کہ اگر آپ واقعی اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا چاہتے ہیں تو ہر روز خود کو کسی نہ کسی نئے چیلنج کا سامنا کروائیں۔ یہ چیلنج بڑا ہونا ضروری نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا مشکل کام بھی ہو سکتا ہے جو آپ کو اپنی حدود سے آگے بڑھنے پر مجبور کرے۔ جب انسان روزانہ اپنی سہولت کی حد سے باہر نکلتا ہے تو اس کا اعتماد، برداشت اور ذہنی مضبوطی مسلسل بڑھتی رہتی ہے۔ ڈیوڈ کے مطابق ہر دن خود کو بہتر بنانے کی یہ عادت وقت کے ساتھ ایک ایسی شخصیت پیدا کرتی ہے جو مشکلات سے گھبرانے کے بجائے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی ہے۔ کتاب سے حاصل ہونے والے اہم اسباق۔ کانٹ ہرٹ می ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان کی سب سے بڑی رکاوٹ اس کے حالات نہیں بلکہ اس کی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنی کمزوریوں کو تسلیم کریں، بہانے بنانا چھوڑ دیں، اپنی ذمہ داری خود قبول کریں اور ہر روزانہ نظم و ضبط کے ساتھ محنت کریں تو ہم اپنی حقیقی صلاحیت تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ کتاب یہ بھی سکھاتی ہے کہ ناکامی، خوف اور مشکلات سے بھاگنے کے بجائے ان کا سامنا کرنا چاہیے، کیونکہ یہی چیزیں انسان کے کردار کو مضبوط بناتی ہیں۔ مستقل مزاجی، خود احتسابی اور مسلسل بہتری ہی غیر معمولی کامیابی کا اصل راستہ ہے۔ آخر میں کانٹ ہرٹ میں صرف ایک کامیاب انسان کی کہانی نہیں بلکہ اپنی زندگی بدلنے کا ایک عملی پیغام ہے۔ ڈیوڈ گوگینز ہمیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ ہم اپنی صلاحیتوں کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ استعمال کرتے ہیں
جبکہ ہمارے اندر اس سے کہیں زیادہ طاقت موجود ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے خوف کا سامنا کریں، نظم و ضبط کو اپنی عادت بنائیں، مسلسل محنت کریں اور ہر مشکل کو سیکھنے کا موقع سمجھیں، تو ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے میں نمایاں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اصل کامیابی دوسروں کو شکست دینے میں نہیں، بلکہ ہر روز خود کے کل والے ورژن سے بہتر بننے میں ہے، اور یہی اس کتاب کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا اس کتاب کی سمری کو مکمل سننے کا۔ آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام آڈیو بکس آپ کو اویلیبل ہو سکیں۔ جزاک اللہ۔